اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا یہاں تک کہ جب تک کہ دو دریا جہاں ملتے ہیں ان کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں اور یا پھر چلتا ہی چلا جاؤں گا، سالوں چلتا رہوں چاہے۔ درس شروع ہو رہا ہے آج سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے۔ یہاں سے پھر سورہ کہف کے جو 3 اہم واقعات ہیں ان میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے جو شروع ہو رہا ہے۔ اس واقعے کے اندر بھی بہت قرآن کے اپنے انداز میں بہت گہرائیاں ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ تینوں واقعات ایک دوسرے سے اس صورت کے مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، جس میں ان تینوں واقعات کے ذریعے جو ہدایت دی گئی، جو سبق دیا گیا، سب کا تینوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ پہلے ذرا تیزی کے ساتھ میں ہم گزر جاتے ہیں آیات کے ترجمے پہ۔ واقعہ جن الفاظ میں آیا ہے ان الفاظ میں پہلے آپ کے ذہنوں میں آ جائے اور پھر اس کے بعد میں اس کی تشریح۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ اور پھر جب وہ سنگم پر پہنچے جہاں دو دریا ملتے تھے ان کے ملنے کی جگہ پر، تو وہاں وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور آگے اور اگلی اس سے آگے آیات ہیں جس کے اندر آیا کہ وہاں جا کر رکے تھے اور کوئی چٹان تھی، کچھ غالباً اونچائی پہ ہوگی دریا کے کنارے، اس چٹان کے سائے میں یا اس چٹان کے اوپر وہ ٹھہرے تھے۔ اور بعد کے واقعات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مچھلی انہوں نے وہیں پر پکڑی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ان کے ایک نوجوان ساتھی تھے، وہ مچھلی انہوں نے وہاں پر پکڑی ہوگی، اور اس کے بعد وہ مچھلی پھر ذہن سے نکل گئی، مچھلی کا پکڑنا، اور مچھلی اس وقت تک زندہ تھی اور مچھلی وہاں سے تڑپ کر واپس دریا میں چلی گئی۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ وہاں سے پھر تھوڑا سا آگے بڑھے وہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس سفر میں بہت تکان ہوئی، اب ناشتہ نکالو، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے تو میں ذکر ہی کرنا بھول گیا، شاید شیطان نے بھلا دیا۔ جب ہم وہاں اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے یا اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو شاید شیطان نے بھلا دیا کہ مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا، یہ شیطان نے اس کا ذکر بھلا دیا ہو، اور وہ سمندر میں تیر گئی، اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا تیزی کے ساتھ میں سرنگ کی طرح۔ اور یہ عجیب بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال ذالک ما کنا نبغی، اسی کی تو تلاش تھی ہمیں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، اور وہ پھر اپنے پیروں کے نشان پر، یعنی اسی راستے پھر وہ واپس پلٹے اسی مقام کی طرف۔
فوجد عبدا من عبادنا، وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا انہوں نے، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنا ایک مخصوص علم اسے عطا کیا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، حضرت موسیٰ نے درخواست کی ان سے کہ کیا میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں، اس لیے کہ جو خاص علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جو معرفت کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ آپ مجھے بھی تعلیم دے دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، صبر کر بھی کیسے سکتے ہو اس بات کے اوپر جس کی صحیح کیفیت تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور آپ کی کسی طرح کی میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میرے ساتھ ساتھ تم چلے، ولا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ جب تک میں تم سے نہ کہوں، میں تمہارے سامنے اس کا بیان نہ کروں، تم مجھ سے کوئی بات پوچھو گے نہیں، کوئی سوال نہیں کرو گے۔ فانطلقا، تو پھر وہ چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ پھر راستے میں ایک کشتی انہوں نے لی، اس میں سوار ہوئے، اور وہ جو ساتھ میں جن کے چلے تھے انہوں نے اس کشتی کے اندر ایک چیرا لگا دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا کیا، یہ کشتی میں شگاف ڈال دیا، اس میں تو اب جو لوگ بھی بیٹھیں گے وہ ڈوب جایا کریں گے، یہ تو آپ نے بہت ہی خطرے کی خطرناک کام کیا ہے، بہت عجیب کام کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت موسیٰ جن کے ساتھ چلے تھے انہوں نے کہا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، حضرت موسیٰ نے معافی چاہی، انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، بھول چوک پر پکڑ مت کریے، اور بھول جانے کی وجہ سے مجھے تنگی میں مت ڈالیے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں آگے چلے، حتی اذا لقیا غلام، ایک لڑکا ملا، فقتلہ، تو وہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، جان سے مار دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا بھلا لڑکا تھا، اس کو آپ نے قتل کر دیا، اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا، اگر یہ کوئی خود قاتل نہیں تھا اس کے باوجود آپ نے اسے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا، برداشت نہیں ہوا اس لیے کہ قتل تھا ہی۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، جن کے ساتھ تھے انہوں نے پھر کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ چلو گے تو تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، تو انہوں نے پھر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب میں اگر سوال کروں کسی بھی بات کا آپ اس کے بعد،
فلا تصاحبنی، تو آپ پھر مجھے ساتھ مت رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، اور واقعی اب تو حجت پوری ہو گئی، میری طرف سے عذر سارے پورے ہو گئے. بس یہ اس مرتبہ، اور اب اس کے بعد اگر میں سوال کروں تو پھر آپ ساتھ مت رکھیے گا. فانطلقا، وہ پھر دونوں چلے آگے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما. آگے چلے ایک بستی کے اندر، ایک بستی تک پہنچے. وہاں انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، بھوک لگی تھی. ان لوگوں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا، انہیں مہمان بنانے سے. فوجدا فیہا جدارا، وہاں ایک دیوار ملی انہیں، ایک دیوار پائی. یرید ان ینقض فاقامہ، وہ دیوار بس گرنے والی تھی، تو وہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے انہوں نے اس کو، دیوار کو سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ اگر چاہتے تو اس کی اجرت بھی لے سکتے تھے، بھوکے ہیں ہم لوگ، یہاں کے لوگوں نے کھانا نہیں دیا. قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے تمہارے درمیان اب جدائی ہوگی، جدائی کا وقت آ گیا. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، لیکن اب میں تمہیں یہ بتاؤں گا، اس کی خبر دوں گا، جس کے اوپر تم صبر نہیں کر پائے، اس کی حقیقت کیا تھی، اس کی حقیقت کی اب میں تمہیں خبر کرتا ہوں. اس کے آگے پھر انہوں نے تفصیلات بتائی، ہم آگے چلیں گے. یہاں تک پہلے اس واقعے کا ایک حصہ جو کچھ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی جو ساتھ میں تھے. اس کا ایک حصہ یہاں تک میں نے پہلے ترجمہ اس کا آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. پھر واپس چلتے ہیں یہاں شروع سے، سمجھنے کے لیے نظر میں رہے گا ان ساری جتنی باتیں ابھی تک آئیں. اس حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی ایک کہیں جا رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ نے کہا رکنا نہیں ہے، مجھے چلتے چلے جانا ہے، چاہے جتنا لمبا عرصہ گزر جائے. دو دریا جہاں ملتے ہیں ان کے سنگم تک پہنچنا ہے. یہاں آگے کی آپ نے آیات کا ترجمہ سنا، رکے تھے ایک جگہ، پھر ایک خاص واقعہ پیش آیا، اور پھر وہاں سے واپس پلٹے، ان کا وہیں تو جانا تھا. تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت تھی انہیں، پہلے سے انہیں ہدایت تھی کہ یہ فلاں نشانیاں مقرر تھیں کہ یہ فلاں جگہ تمہیں پہنچنا ہے. اس جگہ کی پہچان یہ تھی کہ وہاں پر دو دریاؤں کا سنگم تھا، اس کے قریب کے آس پاس کی ان کو نشانی بتائی گئی تھی، اور ان کو نشانی بتائی گئی تھی. اس کے بعد پھر وہاں پر آگے چلے اور پہنچے، تو وہاں ان کو اللہ نے، یہاں پر الفاظ ہیں عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا. عرف عام میں حضرت خضر علیہ السلام کہلاتے ہیں، قرآن میں یہ نام نہیں ہے، بعض روایات میں یہ نام آیا ہے. اب اس پر بڑی لوگوں کے اپنے اپنے مختلف اندازے ہیں. کسی نے کہا فرشتے تھے، کسی نے کہا ایک اور نبی تھے، کسی نے کہا اور اہل معرفت میں سے ایک بہت پہنچے ہوئے ایک انسان تھے. حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک خاص علم اللہ نے دیا ہے، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. نبی وقت اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا علم والا ہوتا ہے، اس کو براہ راست اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے. نبی کو سکھانے کے لیے دنیا میں کوئی دوسرا علم لینے والا نہیں آتا. اپنی عقل و فکر سے کسی واقعے سے وہ مختلف چیزیں
اخذ کرے یا کوئی سبق لے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ جو علم میں وقت کے نبی سے آگے بڑھا ہوا ہو۔ اور پھر یہاں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پہلے سے ہدایت تھی کہ تمہیں کچھ پہچان بتائی گئی تھی کہ فلاں مقام پہ تمہیں ایسا ایسا ایک شخص ملے گا، اس کے ساتھ تمہیں رہنا ہے، اس سے علم حاصل کرنا ہے۔ اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھے۔ قرآن نے کہا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی انسان نہیں تھے، وہ انسان نہیں تھے، ظاہر ہے کہ مخلوقات میں سے انسان نہیں تھے، تو شیطان نہیں تھے، فرشتے تھے، تو یہ بالکل واضح ہے کہ فرشتے تھے۔ کوئی فرشتہ تھا جس کو ایک مخصوص علم دیا تھا اللہ نے، حضرت موسیٰ کی تربیت کے لیے وہ ان کو بھیجا گیا تو حضرت موسیٰ کو پہچانیں بتا دی گئی۔ بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت سے پہلے کی بات ہوگی، نبی اس کے بعد بنائے گئے، کہ ابھی انہیں سجدے سے گزارا جا رہا ہے ان کو کہ جہاں پر ان کی ٹریننگ ہو جائے اور تربیت ہو جائے، اور تھے وہ کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ جن کی صحبت سے فیض اٹھانے کے لیے کہا گیا تھا۔ لیکن قرآن میں بعض آگے جو تفصیلات آتی ہیں اس واقعے کے بعد، جہاں سے ان کے ایکسپلینیشن شروع ہوتے ہیں کہ یہ جو واقعے تھے، یہ اس واقعے کے درمیان میں 3 موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا، انہوں نے سوال کیا، تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے جو کچھ انہوں نے جوابات دیے، وہاں جا کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی انسانوں میں سے کوئی انسان نہیں تھے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ اور پھر اگر ابھی وہ نبی نہیں بنائے گئے تو پھر اب یہ تفصیلات بھی ابھی پھر اس میں یہ بھی اشکال پھر باقی رہ جاتا ہے یہ سمجھنے میں کہ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ پھر انہیں اطلاع کس نے دی کہ فلاں جگہ پہنچنا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کو وحی کے ذریعے کسی فرشتے کی معرفت ہی پن پوائنٹ کر کے تفصیلات کے ساتھ میں واضح کیا گیا تھا کہ جہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہے وہاں تک تمہیں پہنچنا ہے، اس کے آس پاس کی جگہ تمہیں ایسا ایک شخص ملے گا۔ تو یہ بتانا کہ ان کو پہلے سے یہ نشانیاں ان کو معلوم تھیں کہ کس سے ملنا ہے، وہ اس سے ملاقات کہاں پر ہوگی، اور وہاں پہ کوئی پھر بڑے کوئی بزرگ مل گئے، یہ بھی کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں گے جنہوں نے پھر بتایا ہوگا کہ کہاں جانا اور کہاں ملنا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید نبی کو کچھ اور مقامات حاصل کرنے کے لیے، کچھ اور تربیت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملنے کے لیے کہا گیا تھا اور ان کے ساتھ میں رہنے کے لیے کہا گیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے جانے کے بعد درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شرطیں رکھی، شرط مانی، پھر درمیان میں بڑے عجیب کام ہوئے، ان کی نظر میں بہت عجیب تھے وہ، یہاں تک ہوا کہ انہوں نے ایک مرڈر کر دیا ساتھ میں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں برداشت ہوا، انہوں نے ٹوکا تو کہنے لگے کہ دیکھو تو طے ہوا تھا تم کوئی سوال نہیں کرو گے، یہ کوئی ایسی اسٹیج نہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی برداشت کرے گا، اب ہو گئی بہت کہ سوال نہیں کریں گے، کب تک نہیں کریں گے؟ خالی سوال ہی کرنا نہیں، وہاں تو ہاتھ پکڑ کے روکا جائے گا، اور اگر نہیں روکا جا سکتا تو قانون کے حوالے کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے معافی مانگی کہ ہاں آپ سے وعدہ کیا تھا میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اچھا اب تو ساتھ رکھیے۔ تو جب تک اللہ کی طرف سے ایسی ہدایت نہ ہو کہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے تربیت کے لیے فلاں شخص کے ساتھ میں، وہاں پر کوئی ملے گا، اس کے ساتھ آپ کو رکنا ہے، اس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے،
تو جب تک وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا نہ ہو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ پیش آیا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام الٹا معذرت کرنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ٹوک بیٹھا آپ کو. انہوں نے قتل بھی کر دیا، اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں ٹوکنا چاہیے تھا، چلیے آگے چلیے. تو یہاں ابھی اور آگے جا کے واضح ہوگا جہاں پر انہوں نے جوابات دیے ہیں، لیکن اب یہ بالکل یہاں تک اتنے ہی حصے کے اندر ایسی بہت سی باتیں ہیں جس سے یہ واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ انسٹرکشنز تھیں کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں، جہاں ان کا سنگم ہے، وہاں تک تمہیں پہنچنا ہے، اور وہاں ایک شخص سے، ہمارے ایک بندے سے ملاقات ہوگی، اس کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور وہ تمہیں کوئی مخصوص علم دے گا. وہ اپنے ساتھی کو لے کر چلے وہاں. اب یہ آگے جو آیت آئی میں پوری یہاں تک کی تفصیل میں ترجمے میں پڑھ چکا تاکہ ایک حصہ ذہن کے اندر رہے. جب وہاں پہنچے تو قرآن غیر ضروری تفصیلات کی بات نہیں کرتا، درمیان کے بہت سے حصے چھوڑ دیتا ہے کہ آپ اپنے کامن سینس سے خود نکال لیجئے، بہت امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ نسیہ حوتہما، اپنی مچھلی کو بھول گئے. اب اس پر بڑے افسانے تراشے گئے. جب مچھلی ساتھ میں لے کے گئے تھے، بنی ہوئی مچھلی تھی یا تلی ہوئی مچھلی تھی، مسالے لگے ہوئے تھے اس کے اندر، کھانے کے لیے انہوں نے رکھی تھی وہاں، اور وہ مچھلی کودی وہاں سے اور دریا میں نکل گئی زندہ ہو کے. ایسی کوئی بات یہاں پر نہیں ہے. الفاظ یہ ہے کہ وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، دریا کے کنارے کنارے چل رہے تھے. آگے آیت کے اندر آیا ہے جس کا ترجمہ آ چکا آپ کے سامنے تفصیل سے، ایک حصے کا میں نے تیزی سے ترجمہ کر دیا تھا کہ بڑا لمبا سفر تھا جس میں تھک گئے بہت. وہ چلے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ چاہے برسوں چلنا پڑے، مجھے ہدایت ہے کہ اس جگہ پہنچنا ہے دونوں دریاؤں کے سنگم تک. انہوں نے کہا بہت تھک گئے ہیں، بڑا لمبا سفر تھا. تو اس میں جب وہاں پر رکے، وہ اس جگہ پر دریا کے کنارے کنارے چل رہے ہیں، وہاں کوئی مچھلی پکڑی ہوگی ان کے ساتھی نے کھانے کے لیے آگے، اور پھر وہ مچھلی واپس دریا کے اندر کود گئی. نسیہ، وہ بھول گئے اسے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے ایک سرنگ کی طرح کا راستہ دریا کے اندر اپنا بنا لیا. اب اس سرنگ کی طرح کے راستے کے سلسلے میں بھی پھر وہ جو کہانی بنی اس کے اوپر جو ہمارے یہاں بن جاتی ہیں، اس میں پھر اس کی طرح طرح کے واقعات ہیں، جس میں سے ایک زیادہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ دریا کا پانی پھٹ گیا دونوں طرف، اور دور طرح کے اس کے اندر ایک سرنگ بن گئی، اور وہ اس وقت تک بنی رہی، اور مچھلی اس میں سے نکل کر تیزی سے گئی، اور وہ اس وقت تک بنی رہی جب تک حضرت موسیٰ وہاں پر واپس نہیں آئے تھے. وہ مسالوں میں بنی ہوئی، وہ لپٹی ہوئی مسالوں کے اندر مچھلی ساتھ میں لائے تھے، وہاں جا کے وہ زندہ ہوئی، تڑپ کر کودی، اور پھر دریا کا پانی پھٹا اور دور تک اس کے اندر سرنگ بنتی چلی گئی. سرابا، ایک راستہ لمبا سا بن جانا سرنگ جیسا. مچھلی تو اسی شکل میں جاتی ہے کہ اس کو بامحاورہ زبان کے اندر یہ کہا جائے کہ بالکل سرنگ کی طرح تیزی کے ساتھ میں نکلتی چلی گئی، تڑپ کر جب گئی وہ اس کے اندر. اس سے یہ کہنا، یہ الفاظ آ گئے، یہ کہنا کہ راستہ پھٹ گیا تھا اور اس کے اندر کوئی دور تک سرنگ بن گئی تھی اور مچھلی زندہ ہو کر گئی تھی مرنے کے بعد، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مچھلی وہاں پر انہوں نے پکڑی ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ مچھلی وہاں سے تڑپ کر نکل گئی تیزی کے ساتھ میں، ایسے جیسے کوئی سرنگ بناتی ہوئی نکل گئی. یہ بامحاورہ زبان ہے، اس کے اندر دریا کے پانی کو ہٹا کر سرنگ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب وہ آگے بڑھے دونوں، تو ان کے جو ساتھی تھے نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں ساتھ میں لے کر چلے تھے، ان سے کہا کہ اب اس سفر میں تو بہت تھک گئے، لاؤ ناشتہ نکالو. اس وقت کہا انہوں نے اچانک، ارے میں تو بالکل بھول گیا تھا. جب وہ چٹان کے پاس میں رکے تھے، ہم وہاں جس جگہ رکے تھے، یعنی پہلے یہ ان کا پہلا لینڈ مارک تھا سنگم، اور
ان سے کہا گیا تھا کہ اس کے آس پاس ملیں گے وہ جن سے آپ سے کہا گیا، جن کے بارے میں آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کی صحبت میں رہنا آپ. جب یہ آگے تھوڑا سا وہاں سے آگے چلے اور انہوں نے کہا کہ بھئی بھوک لگ رہی ہے، کچھ ناشتے کی بات، ان کا کہہ رہے میں تو بھول ہی گیا تھا، اور شیطان نے اس کا ذکر بھلا دیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. کہ وہ مچھلی جو تھی وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، کہ اس نے اپنا راستہ ایک عجیب طریقے. اب یہ عجبہ ایک لفظ جو بالکل ایک لفظ ہے جو آخر میں اس کے آیا ہے، یہاں اس آیت میں اس کے ساتھ ملا کر اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. اس مچھلی نے ایک عجیب سا راستہ بنایا، اور یہ عجیب سا راستہ کی وجہ سے پھر وہ کہانیوں میں وہ پانی کی سرنگ بنی. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مچھلی تو گئی پانی کے اندر، اس نے اپنا راستہ پکڑ لیا، اور یہ عجیب بات ہوئی، عجیب ہو گیا. یہ عجیب بات ہے کہ آپ سے ذکر کرنا بھول گیا. یہ تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بتا رکھا تھا کہ ہمیں فلاں فلاں ایسی پہچان یہ ہے، ایسے مقام تک پہنچنا ہے، وہاں تک رہنمائی کر دو. یہ کوئی گائیڈ تھے جو ساتھ میں چلے تھے. اب ان کا نام بھی ان قصوں کے اندر اپنی طرف سے کہا گیا ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ کے جیسے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ان کے شاگرد نبی رہا کرتے تھے. یہ ایک اور نبی تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ چل رہے تھے. یہ سب قصے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں. پھر یہ آگے آپ کو محسوس آپ دیکھیں گے جب ہم آگے چلیں گے ابھی کہ اب صرف حضرت موسیٰ ہیں اور وہی جنہیں حضرت خضر کہا جاتا ہے. تو پھر یہ جو ساتھ میں گئے تھے یہ کہاں گئے؟ یہ تین ہوتے نا. اب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر چل رہے ہیں آگے جب وہ مل گئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ اس مقام سے انہیں واپس کر دیا گیا. یہ دو رہ گئے جو ساتھ میں جنہیں لے کر گئے تھے. یہ کوئی گائیڈ تھے، نوجوان گائیڈ ان کے ساتھ میں. وہ بھی کوئی نبی ہوتے اور ان کو ساتھ میں لے کر چلے ہوتے تو ساتھ میں چلتے. اب گائیڈ کو انہوں نے بتا رکھا تھا کہ ایسی جگہ سنگم تک اور پھر اس کے آس پاس مجھے ایک صاحب سے ملنا ہے، وہاں پہ کوئی ملیں گے مجھے، اور یہ پہچان ہے وہاں پر کہ وہاں مچھلی ہماری ہے ناشتے کی، وہ کہیں ادھر ادھر غائب ہو جائے گی. یہ بھی پہچان ہے. تو شیطان جب ہی اس لیے شیطان کا ذکر ہے، ورنہ کوئی بات بھول جاتے ہیں اگر کہ ارے بھول گئے تو اس کے اندر شیطان کا نام نہیں آتا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا کہ یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے جس نے میرے ذہن سے نکال دی کہ آپ سے اس کا ذکر نہیں کروں اس وقت میں، اور وہ نکل گئی، ذہن سے سلپ ہو گئی. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور وہ تو گئی دریا کے اندر عجبا، اور یہ ایک عجیب بات ہوئی. یہ اس کا دوسرا ترجمہ ہے. یعنی دو ترجمے ممکن ہیں ان الفاظ کے. ایک تو یہ کہ عجیب طریقے سے گئی دریا میں، اور دوسرا یہ کہ وہ تو گئی دریا میں اور یہ ایک عجیب بات ہو گئی. عجیب اس لیے کہ میں آپ اس کے لیے آئے بڑی اہم تھی اور آپ سے اس وقت ذکر نہیں کیا میں نے. دیکھیے یہ اس کا ترجمہ یہ صرف یہ نہیں کہ میں نے اس کو ایسے کر لیا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے ایسے ترجمہ کیا کہ ایک عجیب بات ہوئی اس لفظ کے. میں چند ترجمے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ احمد اللہ خان صاحب کا ترجمہ ہے، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی. یہ نہیں لکھا کہ سمندر میں عجیب طریقے سے راہ لی، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی اچنبھا ہے. ایک بڑی تعجب کی بات ہو گئی ہے کہ اس وقت رہ گیا. اصل تعجب ہے کہ بعد ڈاٹ ڈاٹس خالی نشان رکھتے استھان ہے. اسے اپنے کامن سینس سے آپ سمجھ لیں خود کہ کس بات کا اچنبھا ہے، کس بات کا تعجب. تعجب یہ ہو رہا ہے کہ یہ گائیڈ ساتھ میں گئے، بتایا گیا تھا اور اس وقت سلپ ہو گئی تو اس نے کہا کہ رے شیطان نے بھلا دیا. سید قطب رحمت اللہ علیہ ان کا ترجمہ، اینڈ اب یہ باقی انگلش سے میں نے یہاں پر نقل کیے ہیں اس پارٹ کے ٹرانسلیشن. And it took its way into the sea, how strange. وہی ترجمہ ہے جو اوپر اردو میں لکھا ہوا ہے احمد اللہ خان صاحب والا، الفاظ معمولی سے مختلف. اس نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا. ہاؤ اسٹرینج، کتنا عجیب ہوا. یہ الگ الگ میں نے گروپوں کے، یہ محمد علی لاہوری صاحب ان کا ترجمہ ہے. یہ وہ ترجمہ ہے جس کو بہت بڑے بڑے لوگوں نے، بہت بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، جنہوں نے کہا کہ ہم نے اس ترجمے سے فیضیاب ہوئے اور ہم نے استفادہ کیا. And it took its way into the river. What a wonder. کیا تھا
یہ بات وہی ہے اور وہی ترجمہ ہے تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ میں. مولانا عبد الماجد دریابادی. And it took its way into the sea, a marvel. سمندر میں اس نے راستہ بنا لیا. اور عجیب بات ہے, محمد حبیب شاکر یہ مصری تھے اور مصر کی الازہر یونیورسٹی کے ناظم رہے, اور اس کے علاوہ پھر بہت بڑے بڑے لٹریری بھی اور حکومت کے اونچے مقامات کے اوپر بھی رہے. ان کا قرآن شریف کا ترجمہ ہے It took its way into the river, what a wonder. یہ سب ایک ہی ترجمے ہیں, ایک دو لفظوں کے ساتھ میں. محمد اسد یہ نو مسلم تھے, یہودی تھے پہلے, اور یہودی سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. بڑی لمبی عمر پائی, 1992 میں انتقال ہوا کراچی میں. رہنے والے آسٹریا کے تھے. انہوں نے 25-26 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام, شاید 24 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا. پھر بہت زمانے تک ان کا انگریزی کا ترجمہ تمام دنیا کے اندر چلتا رہا. انگریزی کے اندر بہت سے ترجمے بہت بات کو آئے. بہت سی زبانوں کے ماہر تھے. عبرانی زبان کے بڑے ماہر تھے, آرامی زبان کے بہت سے ماہر تھے, یورپ کی بہت سی زبانیں بہت اچھی جانتے تھے, اور اردو, عربی اور فارسی. پھر انہوں نے بات کو جب اسلام قبول کرنے کے بعد, بلکہ پہلے ہی سیکھی تھی, مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تھا. پھر آ کے پاکستان میں رہنے لگے تھے. وہیں پاکستان میں ان کا انتقال ہوا. پاکستان کی طرف سے UNO کے اندر سفیر, ایمبیسڈر بھی رہے تھے. تو ان کا ترجمہ بہت مشہور رہا بڑے زمانے تک, تقریباً 90 سال سے زیادہ کی عمر پائی. محمد اسد لیوپولڈ نام تھا ان کا پہلے, لیوپولڈ محمد اسد. انہوں نے and it took its way into the sea, how strange. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, بلکہ بہت یہ ترجمہ بھی بہت سے مفسرین نے یا بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے کیا کہ دو طریقے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ عجیب طریقے سے گئی وہ دریا میں, اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے جو میں نے یہاں پہ مثالیں رکھی بہت سے لوگوں نے کیا ہے کہ وہ تو گئی دریا میں بڑی تیزی کے ساتھ میں, جیسے کوئی سرنگ میں جا رہی ہو, اور عجیب بات ہو گئی. عجیب بات ہو گئی کا مطلب یہ کہ یہ عجیب بات ہو گئی کہ آپ اس کے لیے گئے تھے, وہ گائیڈ تھے اور ساتھ میں چل رہے تھے, یہ نشانی بتائی تھی انہیں کہ مچھلی, وہاں کوئی مچھلی غائب ہو جائے گی, اور وہ ذکر کرنا بھول گئے. تو جب تذکرہ آیا ناشتے کا تو انہوں نے کہا وہ مچھلی کو تو بھول گئے ہم. یہ ضروری نہیں کہ ناشتہ اور نہیں ہو ان کے ساتھ میں, لیکن کچھ ہوگا ساتھ میں, توشہ اور بھی ہوگا. لیکن اصل بات یہ کہ چونکہ یہ نشانی تھی کہ وہاں ایک مچھلی غائب ہو جائے گی, تو سب ناشتہ واشتہ بھول گئے. انہوں نے کہا ارے یہی تو پہچان بتائی گئی تھی, تو فوراً اپنے ہی قدموں کے اوپر, انہیں نشانات کے اوپر وہ الٹے قدموں واپس ہوئے. قال ذالک ما کنا نبغی, انہوں نے کہا کہ اسی کی تو تلاش تھی. فرتد علی آثارہما قصصا, اور وہ اپنے پیروں کے نشان پر واپس پلٹے. وجد عبدا من عبادنا, اب ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہیں ملتا ہے, انہیں ملا, اس کو پایا انہوں نے, ان دونوں نے. اب اس کے بعد یہاں سے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو گائیڈ چل رہے ہیں وہ ختم ہو گئے, ان کا تذکرہ وہاں سے ختم ہو گیا, یعنی وہ ہٹ گئے وہاں سے. ان کا کام وہاں تک پہنچانا تھا بڑے لمبے سفر کے اندر. اب حضرت موسیٰ ان کے ساتھ ہو گئے, جنہیں ہمارے ہاں, جن کا نام قرآن میں تو ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جن کا نام حضرت خضر کہا جاتا ہے. اور یہ میں آپ کے سامنے وضاحت کر چکا دلیلوں کے ساتھ میں کہ یہ کوئی انسان نہیں تھے, فرشتے تھے اللہ کی طرف سے. حضرت موسیٰ کو ایک خاص علم, نبی کی مزید تربیت کے لیے آئے تھے, خاص علم دینے کے لیے آئے تھے. الفاظ ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, یہ لدن لفظ جو آتا ہے ہمارے یہاں بولا بھی جاتا ہے اردو کے اندر, خاص طور سے صوفیہ کے یہاں, لدنی علم یعنی پرسنل, اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ کوئی پرسنل علم جو دیا جائے اسے لدنی کہتے ہیں. تو ہم نے اس کو ایک مخصوص علم عطا کیا تھا, ایک خصوصی علم ان کو عطا کیا تھا اپنے اس بندے کو, جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنا تھا, جس کے لیے انہیں انسٹرکشن. وہاں ان کو پایا. حضرت موسیٰ نے ان سے کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی, کہ میں آپ کے ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں اور مجھے وہ علم سکھا دیجئے. آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے, اللہ نے آپ کو سکھایا ہے, معرفت کا علم ہے, مجھے سکھا دیجئے. انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے, اور صبر کر بھی کیسے سکتے ہو, تمہاری نگاہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, تم جو کچھ دیکھ رہے ہو نظر کچھ اور آتا ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تم صبر کر بھی نہیں پاؤ گے جہاں تک تمہارا احاطہ ہے, تمہاری جہاں تک پہنچ ہے, تمہاری خبر کی, تمہاری اطلاع کی جہاں تک پہنچ ہے,
جب اس سے آگے کی بات تو صبر کر بھی، یہ نیچرل ہے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. اب یہ اتنی بات تک یہاں پر ہو گئی. جیسے ایک بچہ ٹرین میں جاتا ہے، سفر کرتا ہے بچہ، تو اس کو باہر کا سین بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہم رکے، باہر کا سین بھاگ رہا ہے. جب ذرا بڑا ہوتا ہے، اس کا علم بڑھتا ہے، تو وہ اس کی حقیقت کو پہنچتا ہے کہ نہیں ہم بھاگ رہے ہیں، باہر کا سین رکا ہوا ہے. شروع میں وہ سمجھتا ہے کہ باہر کا سین بھاگ رہا ہے. اب یہ حصہ، یہ ایسے علم بڑھتا جاتا، جس حصے کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اب کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوتا، نظریں اب بھی یہ دیکھتی ہیں باہر کے پیڑ پودا بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس علم کا احاطہ ہو جانے کے بعد، اب بڑے ہو جانے کے بعد کسی کو یہ شبہ نہیں ہوتا کہ کہیں سچ مچ تو نہیں بھاگ رہا باہر کا منظر. ایسے ہی ہماری نگاہیں جہاں تک دیکھتی ہیں، بشری نگاہیں جہاں تک دیکھ سکتی ہیں، حضرت موسیٰ کی نگاہیں جہاں تک دیکھ سکتی تھی، اس پر وہ جو کچھ سمجھ سکتے تھے، بات اس سے آگے کی کچھ ہونے والی تھی، حقیقت اس سے کچھ آگے کی تھی. یہاں سے ایک بات واضح ہو رہی، اس لیے انہوں نے کہا تم صبر نہیں کر سکو گے. یہ الفاظ بہت اہم ہیں. معلم توحید بھی صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں جو کچھ دیکھو گے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، جب تم وہ سمجھو گے نہیں تم صبر کر ہی نہیں پاؤ گے. اور شرط یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا انشاءاللہ، قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے مستقل مزاج پائیں گے، جو بات میں نے کہہ دی اور وعدہ ہو گیا. ولا عاصی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی، اب انہوں نے پھر واضح طور پر صاف لفظوں میں کہہ دیا آگے کہ اگر تمہیں میری اتباع کرنی ہے، اگر میرا انسان کرنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے تم کسی طرح کا. یہ شرط انہوں نے رکھ دی، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے ملنے کی، اور انہوں نے یہ شرط رکھ دی کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کرو گے حتیٰ اس وقت تک. وہاں کچھ پوچھ سکتے ہو جہاں میں خود ذکر کروں، جہاں میں خود سمجھانا شروع کروں، حتیٰ عہدہ لکا منہ ذکرہ، اس جو کچھ آگے پیش آئے گا اس میں سے جو کچھ میں خود بیان کرنا شروع کروں، جب تک وہ اسٹیج نہیں آ جائے تم زبان نہیں کھولو گے، تم کوئی سوال نہیں کرو گے. اب یہ کلیئر کٹ ورڈز میں ایک شرط رکھ لی. حضرت موسیٰ نے وعدہ کر لیا. فانطلقا، چلے وہ دونوں. ایک حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، ایک کشتی میں بیٹھے، اس کو عیبدار کر دیا وہ جو ساتھ میں چلے تھے. اب ایک کشتی میں بیٹھے، کرائے پر لی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کرائے پہ نہ لی ہو سکتا ہے کہ کشتی بانی چلا رہا ہو. اب کرائے پر لینا یہ غیر ضروری تفصیلات ہیں، ہم اپنے کامن سینس سے سمجھ لیں. دو تین طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں سے کچھ بھی اہم نہیں ہے. اہم اصل وہ واقعہ ہے، آگے جو کچھ پیش آ رہا ہے، اس لیے قرآن ان تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہے. واقعہ بتانا مقصد نہیں. اگر کرائے پہ لیو تو چھوڑیں گے کہاں پر؟ پھر مالک کو کیسے ملے گی؟ یہاں تو واپس آ نہیں رہے اس کے ذریعے، آگے کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے اسی جگہ نہیں آ رہے ہیں واپس. تو شاید وہ کشتی چلانے والا بھی ساتھ میں ہوگا، یہ دونوں ہیں. تو انہوں نے کیسے چیرا ڈال دیا اس کشتی کے اندر، اسے کیسے عیبدار کیا؟ کشتی والا یہ بیٹھے ہوئے کشتی والا موجود ہے، یہ کیسے کر دیں گے؟ بہرحال انہوں نے اس کے اندر الفاظ یہی ہیں قرآن کے کہ وہ جو ساتھ میں تھے، یہ حضرت خضر جنہیں حضرت خضر کہا جاتا ہے، انہوں نے کشتی کو عیبدار کر دیا. حضرت موسیٰ سے نہیں برداشت ہوا، صاحب شریعت نبی تھے. اعلیٰ خرقتہ لتغرق اعلیٰ، یہ تم نے اسے عیبدار کر دیا، اس میں بیٹھ جانے والے ڈوب جایا کریں گے. لقد جئت شیئا امرا، عجیب کام کیا یہ تو، یہ کام جو ہے تو بہت ہی عجیب کر دیا آپ نے. یہ کیا کیا اس کے اندر بیٹھے؟ قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا کہ ابھی تو بات ہوئی تھی، میں نے کہا نہیں تھا کہ سوال نہیں کرنا ہے، اور یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. آپ نے وعدہ کیا تھا، یاد آیا؟ بھول گئے تھے اچانک، بالکل اسپونٹینیس ایک ایسی چیز تھی، برداشت نہیں ہوا تھا، منہ سے نکل گئی تھی. حضرت موسیٰ نے معافی مانگی. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میری اس بات پہ مؤاخذہ مت کیجئے، بھول چپ پر کیا، بھول چپ تو معافی ہوتی ہے. ولا ترهقنی من امری عسرا، اور مجھے اس پر تنگی میں مت ڈالیے. تنگی میں ڈالنے کی بات کیا ہوئی اس کے اندر؟ یعنی ساتھ چھوٹ جائے گا. اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ساتھ میں تو رہنا ہی ہے. اب یہ ان کے لیے بہت ایک ایسا کام ہو جاتا ہے جس کو انہوں نے کہا کہ یہ میری تنگی میں پڑنا کہ آپ منع مت کیجئے مجھے، میں بھول گیا تھا، بھول پر آپ میری پکڑ مت کیجئے، غلطی سے نکل گیا میرے منہ سے، مجھے تنگی میں مت ڈالیے. فانطلقا، پھر چلے حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا ان کو. فقتلہ، اس کا انہوں نے مرڈر کر دیا.
قالا اب بالکل برداشت نہیں ہوا. حضرت موسیٰ سے ابھی بات ہو چکی تھی تو قتل مرڈر ہو, اب یہ بھی صاحب شریعت نبی ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی میں یہ بات شامل ہے. قرآن نے بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کسی ایک شخص کی اگر جان لی گئی تو ایسا ہے, اگر بغیر کسی شرعی عذر کے اگر ناحق کسی ایک شخص کی بھی جان لی گئی تو ایسا ہے کہ جیسے تمام انسانیت کو تم نے ہلاک کر دیا. اور جان صرف لی جا سکتی ہے دو وجوہات سے. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا. قرآن نے بتایا کہ وہی ان کو کی جا چکی تھی کہ جان لی جا سکتی صرف دو وجہ سے, اور کوئی تیسری وجہ نہیں ہو سکتی. یا تو اس نے زمین میں فساد پھیلایا ہو, اس کا جرم اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا, یا وہ خود قاتل تھا. اس کے علاوہ کسی کی جان نہیں لی جا سکتی, دوسری سزائیں دی جائیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسا ہوا نہیں, یہ کوئی قاتل تو تھا نہیں, اس کو آپ نے قتل کر دیا, یہ کیا کیا؟ اور یہ تو آپ نے بہت ہی بالکل ایسا منکرات میں سے کام کیا, بڑی نافرمانی کا بڑا برا کام کر دیا. یہ تو قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا تمہیں برداشت نہیں ہوگی, صبر نہیں کر پاؤ گے. اب یہ اس درجے تک ہدایت ہے اللہ کی طرف سے, ورنہ یہ ایک بالکل ایسا کام کرنا کہ جو وہ قتل کر دیا کسی کا, اس کے بعد حضرت موسیٰ معافی مانگ کر رک جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. تو قاتل کو پکڑنا تھا, پہلے ہاتھ روکنا تھا, اور قتل کر لینے کے بعد تو پھر اسے گرفتار کرنا تھا, پکڑنا تھا, سزا دلوانی تھی. حضرت موسیٰ نے ان سے معافی مانگی. تو یہ ان کو ہدایت تھی کہ اس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے, اللہ کی طرف سے ہدایت. قال ان سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اس کے بعد میں نے اگر آپ کا سوال کیا, میں نے آپ سے کسی طرح کا سوال کیا تو پھر ٹھیک ہے, مجھے ساتھ مت رکھیے گا. اور اب بالکل فائنل حجت پوری ہو چکی ہے. واقعی مطلب یہ کہ بات پہلے وعدہ کیا, ایک بار ٹوٹ گیا, دوبارہ برداشت نہیں ہوا, تو بالکل فائنل ہو گئی, لیکن ایک موقع اور دے دیجیے. فانطلقا, آگے چلے, حتی اذا اتیا علی قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما. وہاں کی بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگنا چاہا اور انہوں نے ان کا میزبان بننے سے انکار کر دیا. فوجدا فیہا, انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. اب دیکھیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, کہیں خریدا نہیں اس کے بعد انہوں نے. اور یہ انداز ہے, یہ چیز ہے جو اسلام کہتا ہے یا قرآن کہتا ہے, جس بے تکلفی اور سادگی کی قرآن تعلیم دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا مت کرنا, یہ دو چیزیں کمبائن نہیں ہو جائیں. بھوک لگ رہی ہے تو یہ نہیں کہ نہیں صاحب وہ ہمیں اس وقت ذرا بھوک نہیں گئے, آئیے کھا لیجیے گا, نہیں ہمیں بھوک نہیں تھی. اگر بھوک تھی کسی نے آفر کیا ہے تو بسم اللہ, جی ضرور. کسی نے اگر آفر کیا ہے کہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے, وہ بھی جھوٹ ہے ساتھ میں. اتنی ملاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں, ہمیں یہ ہمارے یہاں ایٹیکیٹس میں مانا جاتا ہے کہ ایسا کیا کہ جیسے کسی نے پہلی دفعہ کا اور جلدی سے کھانا شروع کر دیا. اگر نہیں دل چاہ رہا ہے منع کر دیجئے, تو دوسرا آدمی کو یقین کرنا چاہیے کہ نہیں بالکل دل نہیں, دل چاہ رہا ہے اندر سے, خواہش بھی ہے. اللہ کی نعمت سامنے, کسی نے آفر کی ہے. قرآن کی آیت ہے, قرآن شریف کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, حکم ہے, قل وما انا من المتکلفین, ان سے کہہ دو کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اب یہ تکلف, وہاں تکلف کا مطلب ہے بناوٹ عربی زبان کے اندر. میں مصنوعی باتوں کرنے والا, آرٹیفیشل باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں اصل میں تو یہ دین کی تعلیمات کے بارے میں, لیکن سب چیزوں کے بارے میں حکم جہاں جہاں اس کا آتا ہے سب جگہ لاگو ہوگا. لفظ وہاں پہ تکلف ہی آیا ہے. میں, یہ جھوٹ ہے, یہ بناوٹ ہے. بھوک لگی تھی, یہی کلچر تھا سادہ سے لوگوں کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے اور انہوں نے فوراً ایک جانور ذبح کر دیا. قرآن شریف میں ہے واقعہ. جب انہوں نے ہاتھ روکا اور کھایا نہیں تو ان کو ڈر ہوا کہ دشمن ہے کوئی. نہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اگر آیا ہے اور اس کی ضیافت کے لیے سامان رکھا ہے تو وہ منع کر دے. منع کرنے کی وہ کہیں جس جہاں ٹھہرے ہوئے تھے دور سے آیا تھا, تو اس کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بھوک نہ لگے, تو پھر کوئی دشمن ہوگا اس لیے نہیں کھا رہا. تو یہ سادہ سی باتیں, یہی سادگی کا ماحول تھا ہمیشہ. لیکن یہ تکلفات ہمارے ایٹیکیٹس جو دوسرے کلچرز کے آ گئے, انہوں نے اس کے اندر جھوٹ شامل کر دیا. اسلام اتنا جھوٹ بھی پسند نہیں کرتا. انہوں نے وہاں پر چاہا کہ بھوک لگی تھی لوگوں کے, ہم لوگ مسافر ہیں, کھانا کھائیں گے, کوئی
ہمارے یہاں تو اس طرح کی بات ہو کہیں گے نعوذ باللہ بھیک منگے ہیں، ہاتھ پھیلاتے پھر رہے. ان لوگوں نے میزبان بننے سے انکار کر دیا. یہ انتہائی درجے کے بد اخلاق لوگ تھے وہاں. ایسا جہاں پر یہ تکلفات نہیں ہو اس کلچر میں ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان کسی کو کوئی اگر خواہش کا اظہار کرے اس کے بعد اسے منع کر دیا جائے کہ نہیں آپ کو نہیں ملے گا. ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. بڑا ناگواری ہوئی، بھوک بھی لگ رہی تھی. وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، گرنا ہی چاہتی تھی. الفاظ نے یرید ان ينقض فاقامه، یرید یعنی وہ دیوار ارادہ کر رہی تھی کہ گر پڑے. یہ با محاورہ زبان میں بولا جاتا ہے کہ بس گرا ہی چاہتی تھی. الفاظ ہیں اس انداز کے کہ بس وہ دیوار ایسا تھا کہ بس اب گر جائے گی، کبھی بھی گر سکتی ہے. فاقامہ انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا. سیدھا کرنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ گرا کر پھر سے بنا دی، تعمیر کر دی. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ٹیک لگا کے، روک لگا کے، کچھ اور کوئی ایسی تدبیر کی کہ اب نہیں گرے گی. یہاں الفاظ اتنے خالی اتنے ایک لفظ ہے، انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا. قال حضرت موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو اسی کی اجرت لے لیتے. اتنے برے لوگ یہاں کے. اب دیکھیے اس سے پہلے 2 مرتبہ تو ایسی چیزیں تھی تو غیر شرعی تھی جس پر حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا تھا. یہاں ایک بالکل دوسری چیز ہے. یہاں ایک انہوں نے بھلا کام کیا تھا، اب پھر حضرت موسیٰ نے ٹوکا. بھوک لگ رہی تھی اور ناگواری تھی بستی کے لوگوں کے طرز عمل کی وجہ سے. تو یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ان کا برا جواب دے، لیکن اتنا ہی کر لیتے کہ اجرت لے لیتے. ایک کام آپ نے یہاں پر کیا ہے، کھانا کھا لیتے ہم لوگ. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہوگا. قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب سنو، دیکھیے لفظ ایک آیا یہاں تعویل، یہ بڑا اہم لفظ ہے، اس کی ذرا سی تشریح میں کروں گا. سأنبئک بتاویل، اب میں تمہیں خبر دوں گا، بتاویل اس کی تعویل کی خبر دوں گا. ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر تم صبر کرنے، ثابت قدم رہنے کی برداشت نہیں رکھتے تھے، برداشت نہیں کر سکے. جیسے اب میں تمہیں اس کی تعویل بتاؤں گا. یہ لفظ تعویل جو ہوتا ہے نا، میں آپ کو پہلے قرآن شریف کے 2 مقامات اور دکھاؤں. تعویل، یہ تعویل کہاں استعمال ہوتا ہے. قال یا ابت ھذا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت سورہ یوسف کے آخر میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب واپس پہنچ گئے، وہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل گئے، والدین ان کے پاس پہنچ گئے. بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا، یہ سورہ یوسف کے شروع میں ہے کہ انہوں نے خواب یہ دیکھا تھا، حضرت یعقوب سے اپنے والد سے بتایا کہ سورج اور چاند اور 12 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب درمیان میں پورا ایک زندگی کا ایک دور گزرتا ہے جہاں انہوں نے ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. حضرت یوسف کو اللہ نے مصر میں پہنچایا اور وہاں پر وہ وزیر خزانہ، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ فائنانس منسٹر اور ہوم منسٹر، اور ان کے پاس بہت سے اور پورٹ فولیوز بھی آ گئے، بڑے اونچے مقام کے اوپر پہنچ گئے، سیاہ سفید کے مالک کہ بھائی شاہ کے بعد انہی کا مقام تھا. اب قحط پڑا ہے، اور قحط میں پھر وہ بھائی جو ہے وہاں غلہ لینے کے لیے پہنچے ہیں دوسری بستی سے. پھر وہ موقع آتا ہے کہ جہاں پر درمیان کی میں تفصیلات چھوڑ کر کے پھر انہوں نے پہچانا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. حضرت یوسف نے پہچان کرائی اور وہ بے شرمندہ ہوئے، ان سے معافی مانگی انہوں نے. والدین کو بھی اپنے پاس بلا لیا، حضرت یعقوب کو اور اپنی والدہ کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے. اور وہاں جو ہے وہ سب نے ایک طریقے سے ان کی ایک طریقے سے اطاعت قبول کر لی، یعنی والدین سمیت، کہ اب وہ وہاں پر ان کا راج ہے اور ان کا وہاں رہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی خوشی آرام سے وہاں رہنے لگے. تو ایک طریقے سے ایسا تھا کہ ان کے راج میں رہنے لگے. اسے بھی قرآن نے سجدے سے تعبیر کیا ہے، ان کی اطاعت قبول کر لی. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ ہے وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اس کی تعبیر اب آئی ہے. 11 ستارے، یہ 11 ان کے بھائی تھے، اور سورج اور چاند میرے والد اور والدہ. کہ یہ میں نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ ہے تعویل. اب یہ میں ایک لفظ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، یہ ہے تعویل جو اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعل ربی حقا، میرے رب نے اسے سچ ثابت کر دکھایا اس خواب کو. آج اس کی ہم جیسے کہتے ہیں نا خواب کی تعبیر، قرآن نے ہر جگہ خواب کے لیے تعویل لفظ استعمال کیا.
تو یہ تعویل کا مطلب کیا ہوا؟ خواب میں دیکھتے کچھ ہے اور حقیقی معنی کچھ اور ہوتے ہیں سامنے کے، یعنی اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، واقعات کچھ اور آ رہے ہیں، حقیقت پیچھے کچھ اور ہے اس کے۔ دیکھا یہ تھا کہ سورج اور چاند اور تارے، تعبیر اس کی یہ نکلی نہیں، تعبیر قرآن نے استعمال کیا ہے، تعبیر اس کی یہ تھی اس خواب کی کہ والد، والدہ اور 11 بھائی، یہ تعبیر اس کی نکلی خواب کے لیے۔ کچھ دیکھا اور اس کی اصل حقیقت جو سامنے نہیں ہے وہ جو نکل کر آئی۔ دیکھیے ایک جگہ اور سورہ آل عمران کی بہت اہم آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، وہی اللہ جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل فرمائی، اس کے اندر کچھ آیات محکم ہیں۔ محکم کا مطلب ایسی کہ ہر ایک ان کا مطلب بالکل واضح سمجھ لیتا ہے۔ ہن ام الکتاب، یہ ہیں اصل بنیاد قرآن کی، ان کے سے ٹکراتی ہوئی دوسرے آیات کا کوئی مطلب نہیں نکالا جائے گا۔ وہ اخر متشابہات، ایک دوسری طرح کی آیات بھی ہیں قرآن میں، متشابہات ہیں۔ دیکھیں متشابہ اس لفظ کا مادہ کیا ہے؟ عربی زبان میں شبہ، اسی سے بنا ہے۔ اردو میں ہم بولتے ہیں تشبیہ، کتاب تشبیہ دے رہے ہیں، اس سے فلاں چیز سے مثال دے رہے ہیں ملتی جلتی، شبہ سمجھ میں نہیں آیا، تشبیہ اس سے ملتی جلتی ایسی نہیں۔ قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، یہ وما قتلوا وما صلبوا، نہ قتل کر سکے نہ صلیب پر چڑھا سکے، وما قتلوا یقیناً بالکل نہیں کر سکے، ولکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان کے لیے شبہ میں پڑ گیا، مشتبہ ہو گیا، کلیئر نہیں ہے ان کو کہ ہوا کیا تھا اس وقت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے تھے یا صلیب پر چڑھ گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، ولکن شبہ لہم، معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ یہ تشبیہ شبہ، ایک اور میں آپ کو اس کی شبہ اس لفظ کی مثال دوں۔ قرآن شریف نے بہت سی نعمتیں گنائی، جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ تمام چیزیں ملیں گی، اور پھر فرمایا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوں گی، ان کے متشابہ ہوں گی، یعنی اب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہوگی، تو جن چیزوں کو تم جانتے ہو ان کی، انار اور انجیر یہ نام لے رہے ہیں ہم۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ متشابہ لفظ آ گیا کہ ان کو متشابہ دی جائیں گی، یعنی وہ نہیں ہوں گی حقیقت میں، جو تمہیں بتائی جا رہی، تمہاری نہیں سمجھ میں آئے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی، یہ تم جنہیں جانتے ہو اس سے خالی مثال دی جا رہی، تشبیہ دی جا رہی ہے، بس تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو وہ ان کو متشابہ دی جائیں گے۔ یہاں آیا متشابہات، تو قرآن کی کچھ دوسری طرح کی آیات متشابہات ہیں کہ جن کے الفاظ کچھ ہیں اور اس کے گہرائی کے میننگ وہ نہیں ہے جو سامنے سے الفاظ کہتے ہیں، وہ کچھ اور ہیں، یہ ہے متشابہات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو پھر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ جو اس کا شبہ والا حصہ ہے یا تشبیہ والا، اس کے پیچھے پڑتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تعویلہ، تعویل لفظ آیا، اس کی وجہ سے میں نے مثال دیا آپ کو کہ وہ ان کی نیت بعض لوگوں کی یہ ہوتی کہ فتنہ پھیلانا ہے، اور اس کی تعویل جو ہے وہ پھر اس کی تلاش کرنے کے چکر میں رہتے، محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، جو بنیادیں ہیں اس کے خلاف تعویلیں نکالنے لگتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور اس کی تعویل تو اللہ اور راسخ اور علم میں جو پختہ ہے ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، پختہ علم والے جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، اور وہ پختہ علم والے کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، سب آئی ہیں ہمارے رب کی طرف سے۔ اب یہ میں نے تعویل لفظ کے لیے آپ کو دکھایا کہ سامنے سے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور تو انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں جس کے اوپر تم صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ کچھ ان کی تھی، کچھ مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، یا دریا میں کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کشتی وشتی چلاتے تھے، ان کی تھی وہ کشتی جسے ایبدار کر دیا، شگاف ڈال دیا تھا اس میں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو ایبدار کر دوں کشتی کو۔ وجہ یہ ہے وَكَانَ وَرَاهُمْ مَلِكٌ، آگے ایک بادشاہ کا علاقہ پڑتا تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور وہ قبضہ کر لیتا تھا جہازوں کے اوپر، کشتیوں کے اوپر۔ ایبدار اس لیے کر دی کہ یہ بچ جائے گی، اچھی چیزوں پہ قبضہ کرتا ہوگا، ایبدار پہ نہیں کرے گا، تو اس لیے کر دی، اس وجہ سے کہ یہ ان کی بچ جائے گی، یہ کشتی ان کی بچ جائے گی۔ وجہ یہ تھی کہ اس وجہ سے کیا تھا۔ بڑی اہم بات آ رہی ہے آگے، یہاں تک کی بات تو ایکسپلینیبل ہے، یعنی
سمجھائی جا سکتی ہے کہ اس لیے کر دیا ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کر دوں، اور اس کو نہیں بتایا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ مسکینوں کی ہے کہ یہ ہے کہ فکانت لمساکین، یعنی بہت سے لوگوں کی مشترکہ تھی، وہ مسکین تھے، وہ یعنی اتنے کمزور تھے حالات کے کہ بہت سے لوگوں نے مل کر ایک کشتی لے رکھی تھی جسے چلاتے تھے، وہ اتنے کمزور حالات کے لوگ تھے، تو میں نے یہ چاہا کہ ان کی کشتی ضبط نہیں ہو جائے، اس کا اچھا نہیں تھا، ظالم بادشاہ تھا، قبضہ کر لیا کرتا تھا، تو اس کشتی کو عیبدار اس لیے کر دیا میں نے۔ اب اس سے اگلا واقعہ آتا ہے جس کی انہوں نے تفصیل بتائی، جہاں ایک لڑکے کا مرڈر کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اس کے والدین ایمان والے تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ پھر یہ جو ہے یہ بڑا کوئی فرعون نہیں بن کے نکلے، اور یہ جو ہے وہ کفر اور سرکشی کے اندر بڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے لعنت نہیں بن جائے، اس لیے قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا، اور ہم نے یہ ارادہ کیا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ ان کا رب بدل کر ان کو ایک دوسرا دے، خیرم منہ، جو اس سے اچھا ہو لڑکا، خیرم منہ زکاتن، جو پاکیزگی میں اس سے بڑھ کر ہو، واقرب الرحمہ، اور یہ سرکش نہیں ہو، اس کے اندر رحمت ہو۔ اب یہ حصہ جو ہے جب تک آپ یہاں پر اس کو لاجیکلی ٹھیک سے سمجھیں گے نہیں تو سارا واقعہ ختم ہو جائے گا یہ پورا، اور جو جیسا عام طور سے ہوا ہے، اس کی اصل بات جو کچھ ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، خاص اس جگہ پر جانے کے بعد اس کی لے پپوتی نہ کریں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے قتل کر دیا اسے کہ یہ تھا، یہ لڑکا تھا لیکن یہ بڑا سرکش بنتا جا رہا تھا، یہ اس کے مزاج میں سرکشی جا رہی تھی، آگے جا کر اپنے ایمان والے والدین کو اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے یہ لعنت بن جاتا، عذاب بن جاتا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ایک بدل کر ایک دوسرا دیں اسے لڑکا، ہم نے یہ ارادہ کیا۔ دیکھیے آگے الفاظ کیا آ رہے ہیں، فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ ان دونوں کے لیے اسے تبدیل کر دے ایک دوسرے لڑکے سے۔ یہ کون ہے جو ارادہ کرنے والے ہیں زندگی اور موت پر، جو ساتھ میں چل رہے ہیں؟ اور اب یہ بڑی اہم بات ہے، یہاں سے ہم کے الفاظ آ گئے، اس سے پہلے کیا تھے کشتی والے میں نے یہ ارادہ کیا کہ کشتی کو عیبدار کر دوں، تو یہ اپنا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے، جہاں پر یہ ہے کہ بھئی مشیت یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے اور اسے نہیں معلوم ہے کہ کشتی آگے وہ ظالم بادشاہ چھین سکتا ہے، تو میں نے یہ ارادہ کیا۔ اب اس کے آگے الفاظ میں کے جو ہے وہ ہم میں بدل گئے، اور وہ جو لڑکا تھا اب زندگی اور موت کی بات آ رہی۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا۔ یہ ہم کون ہے؟ یہ ایک سے زیادہ کیسے ہو گئے؟ وَتَأَرَدْتُ، میں نے کیا، یعنی ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس کے لیے ایسا کریں۔ اور پھر کوئی بھی مصلحت ہو، اگر ابھی فیوچر ہے، آگے جب تک کوئی جرم کر نہیں لے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، جب تک وہ قتل نہ کرے جب تک اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آگے جا کر یہ بڑا سرکش نکلے گا، والدین کے لیے عذاب بن جائے گا، اس لیے اسے قتل کر دیں۔ یہ نبی کو تربیت دینے آئے تھے، اور نبی کون تھے؟ صاحب شریعت نبی تھے، رسول۔ ہر نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، کچھ نبیوں پر کچھ رسولوں پہ شریعت نازل ہوتی، باقی بہت دور تک آنے والے نبی اسی شریعت کی پیروی کرتے۔ تو حضرت موسیٰ صاحب شریعت رسول تھے، جو 5 بڑے بڑے رسولوں کے جن کے نام آئے ہیں، بار ایسے کہ الگ ساتھ میں آئے ہیں، انہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، کہ بڑے عزم والے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں تھے ہی آخر سردار، اور اس کے پہلے جو نام ان میں آئے ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان میں سے حضرت موسیٰ، ان کو تربیت کس بات کی دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں آگے شک ہو تو اس کو جرم سے پہلے قتل کر دو، روکا جا سکتا ہے، کہیں بند کیا جا سکتا ہے، کسی راستے پہ ڈالا جا سکتا ہے، قتل کر دو، شریعت کے قتل خلاف ہے، اور شریعت کے انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا ہمیں یہ ڈر ہوا، ہمیں یہ آگے سوہان روح نہیں بن جائے، عذاب نہیں بن جائے اپنے ایمان والے، ہم نے اسے قتل کر دیا۔ یہ آگے کی بات، آگے فیوچر کی بات معلوم تھی، چلیے فرشتے تھے معلوم تھی، اگر اس لیے معلوم تھی، لیکن پھر یہ چیز جو ہے یہ اس کی تربیت ہی نہیں کیوں دی جا رہی حضرت موسیٰ کو؟
اللہ کے نظام میں ہے کہ بھی اللہ نے چاہا کہ انہیں اس کو ختم کروا دیا جائے. حکم دیا کسی کو، جا کر اس نے فرض کی فرشتے کو بتایا اور فرشتے نے فرض کی جا کے قتل کر دیا. اللہ کا حکم تھا، کر دیا. یہ تربیت حضرت موسیٰ کو کیوں دی جا رہی ہے، صاحب شریعت نبی کو؟ یہ تو ایسا ہوا کہ تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ آئندہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ قاتل بن جائے گا تو اس کو ابھی سے قتل کر دو، چاہے وہ ابھی بچہ ہو. جوانی ان کو آگے مستقبل کے اس کے انداز سے بھی معلوم ہے، اس کے لچھن معلوم ہے. یہاں سے آپ سمجھیے اس بات کو بہت، جس کی اصل حقیقت ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تربیت دی جا رہی تھی اللہ کے اس نظام کی کہ بیک میں کیا کیا ہوتا ہے، سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی کیا کیا مشیتیں ہوتی ہیں. یہ بیک میں ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. یہ قتل نظر نہیں آتا. حضرت موسیٰ کو نظر آیا اور لوگوں کو نظر نہیں آتا. وہ کشتی کا عیبدار ہونا، جب یہ فرشتے تھے، ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ فرشتے اس مادی زندگی میں ایسے ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کرتے. قرآن شریف میں 1000 فرشتوں سے مدد کی اللہ نے جنگ بدر میں. جنگ بدر میں 1000 دشمن تھے اور 313 مسلمان تھے. 1000 فرشتے آ گئے تو یہ صرف 70 مارے گئے اور باقی بھاگ کیسے گئے؟ ایک پر ایک فرشتہ ایک کی ایک گردن اڑا دیتا، یہ تو ایک بھی نہیں بچتا. ارے جو نظر نہیں آ رہے وہ تو 10 گنے سے زیادہ بھاری ہوتے، 100 کافی ہوتے، 100 آدمی کافی ہوتے اگر انویزیبل ہو جائے. ایک کو بھی نہیں بھاگنے دیکھتے 1000 کو. اگر 100 لوگ کسی کو نظر نہیں آئے تو 1000 ان سے بھاگ کر نہیں جا سکتے. یہ فرشتے وہاں پر 1000 اتر آئے. یہ قرآن میں ہے فگر جنگ بدر میں مدد کے لیے. تو پھر یہ 1000 دشمن 1000 فرشتے آ گئے، انہوں نے بھی کچھ کو مارا نہیں مارا ہوگا، 313 نے ایمان والوں نے، تو 70 مارے گئے دشمن جو تھے. باقی وہ سب بھاگ گئے. تو کہتے بھاگ گئے، 70 تو انہوں نے مارے تھے. یہ فرشتے کیا کر رہے تھے؟ مدد کے لیے کیا آئے تھے؟ فرشتے یہ جو انویزیبل بینگز ہیں، جو نظر نہیں آتے، وہ مادی دنیا میں ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ان کا نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، سوائے چند مخصوص کے جنہیں اللہ کی طرف سے کوئی خاص قدرت دے دی گئی ہو، نہیں کر پاتے. جن بھی نظر نہیں آتے. اب شیاطین جن ہیں، شیطان انسان کے دشمن ہے، تو پھر سب کو جان سے کیوں نہیں مار دیتے؟ یہ تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اس پہ آ گیا اور اس کو پریشان کر دیا، اس کو کر دیا، اور اس کی آگ لگا دیتا ہے، اس کی گندگی پھینک دیتا ہے اور اس کا سامان اٹھا کے پھینک دیتا. چلیے ان کا کسی کا کر دیتا ہوگا. لیکن یہ جب انسانوں کے دشمن ہیں، قرآن نے کہا شیطان انسانوں کے دشمن ہے واضح. اور یہ شیاطین جنات میں ہی سے ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن نے کہا. اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن شیاطین جنات میں ہی سے ہوتے ہیں. یہ جو نظر نہیں آتے، سامنے ہی آ جائے تو پھر پتہ نہیں کتنے بھاگ جائے. یہاں تو دلوں پہ اتنا خوف ہے اگر نظر آ کے کوئی سامنے آ جائے. لیکن چلیے جو نہیں ڈرتے سامنے آ گئے تو لڑ لیے. جو نظر نہیں آ رہا اس سے کون لڑے گا؟ اور پھر ان کی تعداد کتنی ہوگی جو انسانوں کے حضرت آدم سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں. اچھا نظر نہیں آتا، کسی نے میرا گلا پکڑ لیا پیچھے سے، تو چیخیں ماروں گا، ہٹاؤں گا، کچھ کروں گا، کچھ کر لوں گا نا، دعائیں وائیں پڑھ کے پھونک دوں گا، بھاگ گیا. اگر نظر نہیں آ رہا تب. لیکن رات کو سونے لیٹا، اس وقت جلدی سے گلا گھونٹ دیا تو دعائیں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. تو پھر سوتے میں سب کو مار دیتے. یہ تو کوئی بھی نہیں بچتا، سب کو ختم کر دیتے. نہیں کر سکتے. یہ دماغ کے راستے سے آتے ہیں، دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، چیزیں محسوس ہوتی ہیں. سچ مچ کیسا ہی ہو رہا. فرشتے بھی دماغ کے راستوں سے سکون، انہوں نے ان کے اوپر خوفداری کر دیا. ان 1000 اس لیے آئے تھے، ان پہ خوفداری کر دیا، ان کی ہمتیں پست ہو گئی. لڑے تو یہ تھے. پھر بہت سی اور مثالیں ہیں. یہ میں نے آپ کو قرآن کی مثال دی. یہ براہ راست انٹرفیئر نہیں کرتے. یہ جو فرشتے، یہ جو تھے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ جو فرشتے تھے، یہ ڈائریکٹ کشتی نہیں توڑ سکتے. یہ ڈائریکٹ اس لڑکے کو بھی قتل نہیں کرتے. کشتی ٹوٹی یا عیبدار ہوئی،
حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اب یہ ایسی بات ہے، میں آپ سے کہوں کہ اگر کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا وہ 70 لوگ جو مارے گئے، کہتے ان فرشتوں نے مار دیے، تو انہوں نے مارے تھے، ان کے ذہن پہ خوف طاری ہو گیا، یا فرشتوں نے بھگا دیا باقی کو؟ ارے جنگ میں ہار کر بھاگے تھے وہ جنگ بدر، ان پر ایک نروسنس اور خوف، ایک کمپلیکس طاری ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ نہیں لڑ سکے، اور پھر شروع کے نقصانات کے بعد بھاگ گئے۔ یہ فرشتوں نے کیا تھا، انہوں نے گردنیں نہیں ماری تھی۔ ایسے ہی وہ حالات پیدا کیے تھے، تو یہاں جو کچھ پیش آتا ہے اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتے ہیں۔ زلزلہ آیا، اب وہ اس کے بعد تحقیقات ہوئے کہ وہ زمین کی پلیٹس ہیں، وہ انہوں نے ایک دوسرے کو پریس کیا تھا۔ اچھا تو پھر یہ کیوں ہوا تھا؟ کہ وہ زمین میں اس جگہ فلاں جگہ ارتھ کے موومنٹس کا یہ حصہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہاں پر اندر لاوا تھا، وہ اس کے اب گیسز اور وہ اس کا پریشر بڑھ گیا تھا۔ وہ کیوں ہوا تھا؟ اب اس کے پیچھے یعنی کوئی بھی سبب پیچھے چلتے چلے جائیں گے، ایک اینڈ آتا ہے کسی جگہ جانے کے بعد۔ وہ جو پہلا موومنٹ ہوتا ہے کسی بھی کارن جگت کو یا وسائل کو جو حرکت دینے والا پہلا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تو پہلا ہوگا۔ یہ سائنس والے تو کسی جگہ تک جا کے کہیں تو روکیں گے کہ یہ کیوں ہوا تھا، اس کے پیچھے کیوں ہوا تھا، اس کے آگے کیا ہوا تھا۔ ایک اسٹیج ایسی آئے گی جہاں پر یہ کہ اس سے آگے کا ریزن نہیں معلوم۔ اللہ کا حکم تھا، ہاں اللہ کا حکم تو تھا۔ یہ سب سبب کے ذریعے ہوتا ہے یہاں دنیا میں۔ تو جو پہلا سبب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کوئی اپنے ہاتھ پیروں والی کوئی انسان کی طرح آ کر کوئی ہاتھ سے دھکا نہیں لگاتا۔ پھر اللہ کے نظام میں وہ مخلوقات ہیں جو وہ سبب پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس سے کچھ اور ہوا، اس سے کوئی چیز وجود میں آئی، اس سے کچھ اور ہو گیا، سامنے ایک واقعہ پیش آ گیا، وہ اس کو موومنٹ دیتے ہیں ان حالات کو جو ہمیں نظر نہیں آتے، اور اس سے پھر یہاں زندگی میں واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ وہ اللہ تعالیٰ خود ہر جگہ پر کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ایک نعوذ باللہ کہ انسان کی طرح بیٹھا ہوا سب کچھ کر رہا ہے، ہاتھ سے کر سب کچھ کر رہا ہے، کا مطلب یہ کہ اس کی مرضی کے مطابق پھر وہ جو فرشتے، وہ جو مخلوقات ہیں، وہ کسی چیز کو موو کرتے ہیں یا کسی واقعے کو کسی خاص طرف حرکت دیتے ہیں، اور پھر وہ وجود میں آتے چلے جاتے ہیں واقعات، اس کے نتیجے کہ میں پھر وہ سب وہ ہو جاتا ہے جو اللہ نے چاہا تھا، پھر وہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ کشتی ابدار ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے کچھ کیا تھا۔ کچھ کیا تھا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہتھوڑا لے کے توڑی تھی یا آری لے کے چیرا تھا۔ ممکن ہے کہ لہروں اور موجوں سے ٹکرا کر ہو گیا ہو کسی جگہ، لہریں ہیں موجیں کسی جگہ، دوسرے لوگ دیکھتے تو کہتے کہ یہ کیا ہوا کشتی کو، یہ تو ہو نہیں پایا، یہ کنٹرول نہیں ہو پایا، موجوں یا ہوا کی وجہ سے نہیں کنٹرول ہوا، مجبوری تھی۔ حضرت موسیٰ کی ویژن دیکھ رہی تھی، ان کو ویژن دی گئی تھی، ان کو وہ نظر دی گئی تھی جو آگے تک دیکھ رہے تھے کہ یہ انہوں نے وہ حالات پیدا کیے جس کی وجہ سے ٹوٹی، تو اس لیے کہا کہ یہ کیوں توڑ دیا آپ نے؟ وہ حالات انہوں نے ہاتھ سے نہیں توڑتے فرشتے، وہ حالات انہوں نے پیدا کیے جو وہاں پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے کشتی ابدار ہو گئی، تو اس لیے ڈائریکٹ ایکیوز کیا کہ یہ کیوں کر دیا آپ نے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وجہ بتائی کہ یہ اللہ کی مشیت کا نظام نبی کو سمجھانے آئے تھے، وہاں پر اور کوئی ہوتا تو ان کو وہ نظر نہیں آتے، حضرت موسیٰ کو نظر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے میں آپ کو کچھ واقعات میں بتا رہا ہوں حدیثیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے یہ موسیٰ جا رہا ہے، حلیہ بتایا، بال گھنگریالے، قد درمیانی، اوسط، رنگ گندمی، یہ موسیٰ جا رہا ہے۔ پھر کہا یہ عیسیٰ جا رہے ہیں۔ ابھی یہ مختلف آسمانوں پر یا کہاں چوتھے یا جو بھی الگ جس طرح کے بھی ایسے دنیا سے گزر گئے، کہیں کسی جگہ پر ہوں گے، یہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں گزرتے ہوئے، اسے جانے دیجیے کیا کر رہے ہیں، بہرحال حدیث میں ہے۔ تو پھر ان کا حلیہ بتایا پورا حضرت عیسیٰ کا، بال اسٹریٹ لمبے، رنگ لمبا گورا، ایسا جیسے بال سے بالکل جیسے پانی ٹپکنے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے نہیں دیکھا، صحابہ کے پاس وہ ویژن نہیں جو نبی کے پاس ہے، کہ انہوں نے جو نظر نہیں آتے انویزیبل کو بھی دیکھ لیا، وہ نظر صحابہ کے پاس نہیں تھی کہ دیکھ پاتے۔ ایک اور واقعہ وہ بھی بخاری مسلم کا ہے، جھنکار سنائی دی کچھ صحابہ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابلیس گزر رہا ہے، یہ اس کے سونے سے جو لدا ہوا ہے، یہ اس کے زیورات کی جھنکار ہے۔ صحابہ کو آواز آئی، آپ کو نہیں آتی۔ یہ ان کی یہ فیکلٹی اس درجے کی ایڈوانس تھی کہ ان کو وہ آوازیں پہنچی جو آپ کو نہیں آتی، عام آدمی کو نہیں آتی، وہ ابلیس کی عام مسلمانوں کو نہیں آتی، عام ایمان والوں کو نہیں آتی، وہ کافروں کو اگر وہی دیکھ لیں تو پھر سارا مسئلہ ختم ہو جائے۔
ان کو نہیں آتی، صحابہ کو آئی. یہ ان کی فیکلٹیز اس درجے تک کی یہ اسٹرانگ تھی، لیکن نظر نہیں آیا. یہ نبی کو نظر آیا، کہا کہ یہ فرق، ویژن تک نہیں پہنچے. ایک اور واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکے میں ہے، ہجرت سے کچھ پہلے کا ہے، بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری بیعت کا واقعہ کہلاتا ہے. رات کو خاموشی سے اٹھے، پہلے سے طے تھا، ایک گھر میں پہنچے. وہاں الگ الگ جگہوں سے جو حج کا سیزن تھا، اور وہاں سے تقریباً 70 وہ لوگ جو بات کو انہوں نے بیعت کی، وہ خاموشی سے آئے تھے، الگ الگ جگہوں پہ ٹھہرے تھے، اور الگ الگ راستوں سے آ کے رات کو وہاں پر اکٹھے ہوئے. اور وہاں پر پھر عہد و قرار ہوا. انہوں نے کہا آپ ہم سے کس بات پہ بیعت لینا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان باتوں پہ میں تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پھر بیعت کی. اس وقت اس واقعے کے اندر ہے، وہ حدیثوں میں بھی آیا ہے، تاریخ میں بھی ہے، اس کے ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے اتنی زور کی چیخ ماری کہ پہاڑیاں گونج گئی، اور ہر ایک نے اسے سنا سوائے انسان. اور اس نے کہا کہ مکے والوں، یا تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ مدینے سے آئے ہوئے لوگ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سازش کر رہے ہیں. یہاں پر یہ دونوں یہ مل کر سازش کر رہے ہیں. تو جس سے پہاڑیاں گونج گئیں، اور جس کو تمام مخلوقات نے سنا، انسان نے نہیں سنا، جن آوازوں کو، وہ آوازیں وہ ہوتی ہیں ان کی جیسے عام انسان نہیں. یہ معلوم کیسے ہوا کہ وہ آواز تھی اور وہ چیخا تھا؟ یہ پتہ کتنے چلے؟ یہ کون رپورٹ کر رہا ہے؟ وہ حدیثیں ایسی تو ہمارے پاس آتی ہیں کہ کسی کوئی واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا، وہ دوسروں نے کہا اور ہم تک پہنچ گئی. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، رپورٹ کیا، دیکھنے والے نے، ہم تک پہنچ گئی. یہ کس نے رپورٹ کیا کہ اتنی زور کی آواز آئی تھی؟ ان میں سے کچھ کو آئی ہوگی، کچھ نے آواز غیر معمولی سنی ہوگی اس میں سے، اس لیے کہ وہاں پر وہ عام ایمان لانے والے تھے، اس وقت تک تھے کہاں؟ یہ تو شروع کے لوگ ہیں جو بیعت کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک کسی کو آئی جس نے رپورٹ کیا کہ اس درجے کی ایک آواز تھی جو آئی تھی. ان کی فیکلٹیز کچھ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، جو جن کی ریاضتیں ہوتی ہیں، اور ریاضتیں بھی پھر دین کے معاملے میں ریاضت ہوتی ہے، اس سے بھی ہو جاتی ہیں. عام آدمی نہیں سن پاتے، انہوں نے سنا. جو وہ دیکھ نہیں پاتے نبی وہ دیکھ بھی لیتا ہے. وہ ویژن دی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے اس بات کو، وہ فرشتے ساتھ میں تھے، آتے ہیں فرشتے آتے ہیں، دوسرے نہیں دیکھتے، نبی دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ کشتی، انہوں نے وہ حالات پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے کشتی ابدار ہو گئی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں کر دیا؟ یہ ڈائریکٹ، اور دوسرا نہیں کہہ سکتا تھا. وہ کہتا کہ یہ موجیں یہاں پر ہوا تیز ہو گئی تھی اس لیے ہو گیا. وہ لڑکے کو کسی نے کر دیا مرڈر، انہوں نے نہیں مارا. اللہ کے نظام میں اس کو قتل ہونا تھا تو وہ قتل ہو گیا، چاہے اس کے رشتہ داروں نے کسی وجہ سے قتل کیا ہو، چاہے کسی چھت پہ سے گر کر مر گیا ہو. لیکن وہاں وہ حالات انہوں نے پیدا کیے جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو جائے. تو جب کوئی اگر دیکھ رہا ہو، آپ کسی کو دیکھ رہے ہو کہ ایک لڑکا بالکل کنارے چھت کے بالکل سائڈ میں کھڑا ہوا ہے، اور دوسرا کوئی گیا، اس نے جلدی سے جا کے وہاں ایک زور کا پٹاخہ چھوڑ دیا، وہ چھت کے کگار کے اوپر کھڑا تھا اور گر گیا. تو آپ یہی تو کہیں گے اسے کیوں مار دیا بھائی، اس کے قاتل ہو تم. وہ یہ کہے کہ میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا. وہ حالات انہوں نے پیدا کیے جس کی وجہ سے وہ لڑکا قتل ہو گیا، چاہے اس کے گھر والوں نے، چاہے اس کے کسی اور دشمنوں نے قتل کیا ہو، چاہے کہیں سے گر کر مر گیا ہو. لیکن چونکہ وہ مر گیا، اور حضرت موسیٰ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ جو معین تھے، وہ جو اسباب کارن جگت میں وہ موومنٹ انہوں نے دیا جس کی وجہ سے وہ حالات پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے زندگی ختم ہو گئی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اسے کیوں قتل کر دیا؟ وہ خلاف شریعت فعل کا حکم دینے نہیں آئے تھے، اس کی تعلیم دینے نہیں آئے تھے، اللہ کا نظام دکھانے آئے تھے کہ یہ پیچھے کیا چلتا ہے، یہ بیک میں کیا چلتا ہے، یہ دکھانے کے لیے آئے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ کہیں آپ کو تفسیروں میں نہیں ملے گی یہ کسی، لیکن آپ اس پر اگر غور کریں تو اس کے علاوہ دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے. ورنہ پھر حضرت موسیٰ کو جو کچھ بتانے آئے تھے وہ غلط تعلیم دے رہے تھے. یہ تو اللہ کا نظام ہی چل رہا ہے، اللہ کو ویسے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی نبی کو بتا دیتا، مان لیتے کہ ہم یہ سب کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ دیوار کا واقعہ آیا. دیوار کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کچھ یتیموں کی تھی. وہ بھی وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے جس کی وجہ سے وہ دیوار رک گئی گرنے سے. ممکن ہے بنا بھی دی ہو، اور اصل میں بنائی نہیں کہا جا سکتا اسے، فرشتے تھے وہ بنانے والے نہیں تھے. کچھ اور کسی وجہ سے وہاں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ کسی نے مدد کر دی، بنا دی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ یہاں پر یہ جو آپ نے ان کی گرنے جا رہی تھی، ایک دیوار گرنے جا رہی تھی، ہم اس کی اجرت لے سکتے تھے، یہاں پر معاوضہ لے سکتے تھے کہ اس دیوار کو رکوانے کا، کہ اس کو ہم بچا لیں گے، یا ہم اس کی کچھ مدد کر دیتے، اجرت لے لیتے. یہاں پر آپ نے ان لوگوں کی ایسی کیسی ہیلپ کی؟ ایسے ہی
تو انہوں نے کہا کہ یہ یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا ورثہ، ان کا ترکہ تھا دبا ہوا. بستی کے لوگ تو تم دیکھ چکو کیسے قبضہ کر لیتے. بچوں کو تو معلوم ہے لیکن وہ بچے اپنی دولت کو بچا نہیں پاتے، اس لیے دیوار کو بچا دیا ہم نے. اور یہ ویژن تھی یہ آگے کی کہ جو اللہ، تو انہوں نے چاہے جیسے کیا، انہوں نے خود بیٹھ کے کوئی دیوار جو ہے وہ کئی دن میں دارہ لے کر نہیں بنائی، وہ اسباب پیدا کیے جس سے وہ دیوار بچ گئی گرنے سے. تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کی تو ہم اجرت یہاں پر لے سکتے تھے لوگوں کو بتا کے کہ یہ ان لوگوں کو، تو انہوں نے کہا لوگوں کی بات نہیں، یتیموں کی ہے، اس کے نیچے اور اس کا مال ہڑپ کر جاتے لوگ. تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کا مال بچ جائے. یہ پیچھے کیا مشیتیں چلتی ہیں اللہ کے کہ اس دنیا کے اندر بیک میں وہ جو نظام ہے وہ نبی کو ویژن دی گئی تھی، وہ سکھانے کے لیے آئے تھے وہ اللہ کی طرف سے وہ فرشتے کہ سامنے سے جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ ہم نے کسی کا فائدہ کر دیا اور اصل میں کہیں یہاں پر سامنے سے نظر آتا ہے کہ ہم نے کسی کا نقصان کر دیا، کہیں یہاں سامنے سے نظر آتا ہے کہ یہ واقعہ حادثہ بہت زبردست ہو گیا، اور پھر بات کو وہ اللہ کی مشیت کے اندر اس میں سے خیر نکلنے والا ہوتا ہے. پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں وہ اللہ کی مشیت کو معلوم، وہ اسباب پیچھے کیا ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ سامنے یہ چیزیں جو ہے پیش آتی ہیں. دنیا والوں کو اس کی تعویل نہیں معلوم، اس کی اصل حقیقت نہیں معلوم بیک میں کیا ہے. اور وہ اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ کے جو کارندے فرشتے ان کی طرف سے کوئی واقعے کو موو کیا جاتا ہے اور پھر اسباب پیش ہوتے ہیں کارن جگت میں، اور پھر ایک وہ واقعہ پیش آ جاتا ہے جو دنیا والوں کو بھیانک محسوس ہوتا ہے. لیکن وہ بھیانک اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھیانک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیتیں ہوتی ہیں یہ اللہ جانتا ہے. یہ ویژن ان کو دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ دیکھ سکیں، وہ دیکھ رہے تھے. یہ ان فرشتے کو بھیجا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ جو اس طرح کے موومنٹ یا اس طرح کی چیزوں کو شروع کرتے ہیں. انہوں نے دو تین جھلکیں جو ہیں وہ دکھائیں اور پھر حضرت موسیٰ کو یہ ایکسپلین کیا. نبی کے لیے بڑا ضروری تھا عام لوگوں سے ہٹ کر ان کی تربیت جو اوپر کی اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ بھی زیادہ ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. تو نبی کے لیے ضروری تھا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ان کی تربیت اس انداز کے اندر ہو کہ وہ ساری مصلحتوں اور اسباب کو سمجھ لیں. تو یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی ہے اصل، جس کی پھر اصل میں پھر کسی اور طرح کی کوئی توجیہ جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ تشنیگی رہ جائے گی اور ہمیشہ ذہن کے اندر خلش رہ جائے گی کہ بات کیا ہے. آپ سوال نہ اٹھائیں کہ بھائی اللہ کا کلام ہے ہم سوال نہیں اٹھاتے، تو مت اٹھائیے. لیکن دنیا کو سمجھا نہیں سکیں گے، ایکسپلین نہیں کر سکیں گے. جو لاجیکل باتیں ہیں ان کے ذریعے خاموشی سے آپ پڑھتے ہوئے نکل لیے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، وہ انہوں نے کیا تھا اور اس لیے کیا تھا. اس میں سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے، کلیئر نہیں ہو سکے گی تو جو واقعے کو جب تک آپ اس کو اس شکل میں نہیں سمجھیں گے. تو یہ تھا سورہ کہف کا دوسرا واقعہ. پھر آگے ذوالقرنین والا واقعہ ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ آیت نمبر بہت اہم ہے. جیسے یہ بہت اہم تھا، اس کی میرے علم کی حد تک یہ تشریح کہیں اور کسی اور جگہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنی بھی تشریح ہیں دیکھی ان میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس پر ذہن کے اندر ایک سوالات ایسے نہیں چھوٹ گئے ہوں جہاں تشفی نہیں ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے قرآن شریف نے کہا ہے ہم تو مانیں گے اس لیے آگے بڑھ گئے. لیکن بات کلیئر ہو گئی ہو اور کوئی سوال نہ بچا ہو اور تشفی نہیں ہوئی ہو، تشفی ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہوا. تو میں نے اس واقعے کی حد تک ہے. قرآن شریف کے بعض مقامات ایسے ہیں جس کے اوپر بعض چیزیں اللہ نے غور کرنے کا ایسے موقع دیا کہ جو پہلے بیان نہیں ہوئی. تو یہ کسی اور جگہ میں نہیں سمجھتا آپ کو کہیں ملے گی یہ اس کا یہ انٹرپریٹیشن. لیکن میں نے دلیلوں کے ساتھ میں الفاظ وہی ہیں اور بالکل درست ہیں اور بالکل صحیح ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ ایکسپلین ہو ہی نہیں سکتی. آپ ذہن میں خلش چھوڑ کر بڑھ جائیے آگے یا اپنے ذہن کو مردہ کر لیجیے. سن رہے ہیں تو پھر وہ لوگ جو علم و عقل والے ہیں جو سمجھنے والے ہیں وہ پھر ایمان نہیں لائیں گے اس کے اوپر. غیر مسلموں میں سے ان کے سامنے آئے گا تو آئے تو اس کے ساتھ میں آئے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ثبوت ہیں اور ایکسپلینیشن ان کے ساتھ میں وہ واقعہ بھی بہت اہم ہے. ذوالقرنین والا بے پناہ اہم ہے جو اس کے فوراً بعد شروع ہو رہا ہے، وہ درمیان میں کچھ اور نہیں. پھر باقی جو اور ان واقعات سے کیا نتائج نکلتے ہیں وہ تعلیمات پھر اس کے بعد ہیں باقی آخر تک سورۃ کہف کے اندر. اس لیے اب یہ ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو ذوالقرنین کا واقعہ جو شروع ہو رہا ہے اس کے بعد آیت نمبر 83 سے آئندہ جمعے کو انشاءاللہ شروع کریں گے.